الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاءنا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ونبيه ورسوله يا أيها المسلم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك بعد الصدقاء بزرگتوئی قصہ مختصر جس دا کوئی بیدی ہوگی اسے دیگر کردہ سو مگر بہانے کر کے او دئی مرنے مردہ اسلام نال جنیکی کریے نسلہ تیک نہیں بھولتے واہ 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 سبحان اللہ بے شکر دوستان محترم پاکبل نقیب محفل جناب محمد مبصر صاحب تاڑے پنڈ دے محبت والی شخصیت حافظ راشد صاحب ماسٹر کالم حسین صاحب حافظ عمران نقیبی صاحب صاحبزادہ والا شان سید امتیاز حسین صاحب آپ سب اپنے انداز کے نال بارگاہ مصطفی وچ اپنی حاضری لگوا رہے سن تسی بھی محبت نال عقیدت نال پیار نال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس بیٹھے ہوئے ایک کریم آقا دی مجلس ہے اس دے ذکر دی مجلس ہے جس دی وجہ ہم کائنات بنی میں بساط کر تارے سامنے حاضر ہوں تقریر ہو چکی خطاب ہو چکیا چند گلاں نے جڑیاں تارے نال ساچیاں کرنیاں چاہنا بسم اللہ دوستو جوانی کے اندر اگر اپنی جوانی کو سیدھے رستے تے نہ لاوے تے بڑھاپا تنگ ہو جاتا ہے
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। اور یقین جانے ہو اس دین کو جوانا کی بڑی ضرورت ہے، اس دین کو جوانا کی بڑی ضرورت ہے۔ جی ساڑھے مسلمانوں نے جوان سدھے ہو گئے تو اسلام یہ دین تخت آ جائے۔ سبحان اللہ پیر جی، کیا بات ہے۔ ساڑھے جوان درست ہونے چاہیے۔ میں بزرگاں دی بزرگی کو سلام کرنا کہ بابے اپنی رات دی نیند اپنا سکون چھوڑ کے، جوان کے ویسے بھی 10 11 12 بجے سو گئے، یہ بابیاں دا بیٹھنا اس چیز کا گماز ہے کہ ساڑھے جڑے بابے نے وہ جواناں کو سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں، واہ 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 واہ، کہ اپنی اولاداں کی تربیت کرنی چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی جوانیاں کی قدر کرو۔ یہ وہ اکھیاں نے جنہاں نے قبر مصطفیٰ دا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، میری گل دی طرف توجہ ہے نا؟ بسم اللہ۔ یہ وہ اکھیاں نے جنہاں نے قبر دے اندر مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہے، انہاں اکھیاں کو اج بچا دو۔ بری نظر کسی پہ ڈالن تو پہلے یہ سوچ لینا کہ آج کسی دی دھی، کسی دی بہن، کسی دی بیٹی، کسی دی اہلیہ، کسی دی والدہ وہ دی طرف بری نظر ڈال رہے ہو تو پھر یہ اکھیاں کس طرح مصطفیٰ دی نظر، کس طرح بارگاہ مصطفی حاضر ہو گئی۔ میرے جوانوں، یہ میرا پیغام ہے، ذرا بچیاں دی ہلجل بند کروا دو، جوان سارے میری طرف مخاطب ہو جائیں، توجہ میری طرف رہے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، تاڑے واسطے میں نواں نہیں، تسی میرے واسطے نویں نہیں، اسی ایک دوجے نال پہلے بھی ٹاکرا ہو چکے ہیں۔ جڑے ایس پنڈ دے نہیں کہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، جڑے ایس پنڈ دے نہیں، بڑی مہربانی، میں باز رکھنا ہاتھ لے کر آپ صاحب شاید پہلی دفعہ جب میری اس جگہ تے حاضری ہوئی تو میں انہوں عرض کی سی کہ جے دعاواں نال حالات بدلن لگ دے تو میرے کریم لجپال آقا دی دعا نال ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے۔ عرض کی سی میں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی عرض کی سی کہ آقا علیہ السلام 6 سال تبلیغ فرمائی تو 40 بندے مسلمان ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ دی تبلیغ سی، اسی کدے بچا رہے ہیں، بس دل نہیں چھوٹا کرنا، ٹھیک ہے جی، تے تانے نہیں دینے، لینے نہیں دینے، اور تسی آؤندے کیوں نہیں، تساں سددیاں رہنا ہے، تساں بلاندیاں رہنا ہے، تے ایک دن وہ آوے گا، دو گا جائے گا۔ یہ سد مارنی جڑی ہے نا، میرا بڑا پیارا تابع دار بچہ علی، انہاں نے سد ماری تے اسی آ گئے، انہاں سد ماری تسی سارے آ گئے۔ اچھا، ایک دن سرکار کی بارگاہ، سرکار کی مسجد کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ صحابی رضوان اللہ اجمعین بیٹھ کے تے سرکار کا ذکر پہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کی مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ صحابی بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف کے بازاراں چ نکل جاندے ہیں تے آواز لاندے ہیں، آؤ مسجد دے اندر، آؤ مسجد دے اندر، آؤ مسجد دے اندر۔ کسی نے پوچھا کیوں چاہیے مسجد دے اندر، مسجد وچ کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد دے اندر
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی دی وراثت بنی جا رہی ہے. آ جاؤ مسجد کے اندر تے اس سد مار دی جڑی ہے نا یہ صحابیاں دا شیوا ہے. سد مار دے اگر کو چکنا نہیں آ جائے تے بسم اللہ وہ دے قدم شمو جڑا مسیتے آوندا ہے تے جڑا نہیں آوندا وہ دل چھوٹا نہیں کرنا. اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ ساڈیاں زباناں چ اثر پا دے، یہ جڑے لفظ سارے منہ چوں نکلدے نے اگلے دے دل چ ٹر جان. اچھا میں ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا کا ترجمہ تسی اگے سن چکے ہو آپ صاحب کو بھی. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. میری توجہ ساری تاڑے آ میں جوانوں میں ایسے وجہ تو مخاطب کرنا. تھوڑی دیر میں چلے جانا ہے، یہ وقت گزر جانا ہے. جی تسی آپس گلاں کرو گے پھر بھی ٹائم لنگ جانا ہے. صرف بندہ گل کرتا ہے ٹھیک ہے جی، تے سننے والے کو یہ پتا ہوئے کہ اسی کسی کی گل سن رہے ہیں. توجہ رکھیو، اللہ کو ڈرنا. ہر بندہ کہتا ہے اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو. اللہ ڈرونی شے اللہ تو بڑا پیار کرتا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے وہ 70 گنا ود کے اللہ پیار 70 گنا ود کے 70 ماما کا پیار جمع ہو جائے تو میرے رب کا پیار پھر بھی بندے نال زیادہ ہے. اتنا پیار کرتا جی رب تانوں، اتنا پیار. ہاں جی تے پھر اللہ کہتے اتقوا اللہ، مطلب اللہ کو ڈرنا نہیں، اللہ دی ناراضی کو ڈرنا. جی یار ناراض ہو جائے تے کچھ نہیں رہتا. جی یار ناراض ہو جائے، جوانوں میری گل نوں ذرا پلے بن لو، یار ناراض ہو جائے بندے دی نیند اڑ جاتی ہے، بندے دا سکون برباد ہو جاتا ہے، بندے دی ہر چیز داؤ تے لگ جاتی ہے کہ یار راضی ہو جائے. اتقوا اللہ دا مطلب ہے اللہ دی ناراضی کو بچو تے بچے گا وہ جنہیں اللہ نو یار سمجھے. جنہوں پتہ ہی نہیں اللہ دی راضی ہونا کی ہے، اللہ دا خوش ہونا کی ہے، اللہ دا میرے نال تعلق کی ہے، وہ دے والوں اللہ ناراض ہوئے، وہ دے والوں اللہ راضی ہوئے، فکر ہی فاقہ ہی کوئی نہیں، وہ دے نال مسئلہ ہی کوئی نہیں. جنہوں یہ پتہ ہے نا کہ میرے نال اللہ راضی ہے تے کتے ناراض نہ ہو جائے، انہوں یہ فکر رہے گی کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو. وہ اپنی اکھیاں دی حیا بھی کرے گا، وہ اپنی زبان تے سچ بھی بولے گا، وہ اپنے ہاتھاں دی درستی بھی رکھے گا، وہ کسی تے ظلم کرن تو بھی بچے گا. انجی گل ہے جی. اچھا تھوڑا جا کے بڑھیے سائد اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ وال وسیلہ لے کے آؤ، اللہ وال وسیلہ لے کے آؤ. میرے بڑے سمجھدار دوست، بڑے علم والے، بڑے اپنے آپ کو اہل حدیث تے محدث تے مفکر تے مفسر کہلوان والے، وہ کہندے نے یہ مطلب ہے اعمال صالحہ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دا معنی ہے اللہ دی طرف وسیلہ جڑا ہے وہ دا مطلب ہے اعمال صالحہ. چنگے کم اللہ والے پاسے لے کے آؤ، چنگے کم کرو تے رب راضی ہو جاتا ہے، رب مل جاتا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں انہوں نے سوال کیتا حضور اعمال صالحہ ہے کہڑے کہڑے تھے، یہ بھی تو پتہ لگے. گل کا جتنے ٹورا مک جائے گا اتنے مجھے دس دینا. میں گل پوری پٹڑی تے تمہیں لے کے چاڑنا چاہنا. جنہوں کی اکھیاں چ نیندر ہے ذرا کو جاگ جاؤ، مہربانی ذرا جاگ جاؤ. بڑی قیمتی گلاں جے تے اے دوبارہ شاید نہ سنن ملن یا میں نہ بول سکا. بڑی قیمتی گل جڑی میں کرن لگا. سانو اعمال صالحہ دا پتہ ہونا چاہیے. آپ صاحب اعمال صالحہ ہے کہڑے نے؟ چنگے کم. جے چنگے کم رب دی بارگاہ وچ وسیلہ نے
ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ کہ فجر کی نماز تم پڑھ سکتے ہو؟ اے جڑی سویرے فجر ہونی ہے وہ نماز تم پڑھ سکتے ہو؟ یہ کہو جہا وسیلہ ہے جڑا بے ٹائم میں کام نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے میری گل؟ یار وسیلہ تے وہ رب کول پہنچن دا، رب نال گل کرن دا، رب نال ملاقات کرن دا، رب نوں اپنی عرضی سنان دا جیڑا بھی ویلا ہوئے سانوں تے ہر ویلے رب دی عرضی چاہیے۔ ایک یہو جہا وسیلہ ہے جڑا صرف ایک دن چ 5 باری آ سکتا ہے، اگوں پچھوں نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ وسیلہ کچا ہے یا کدی کدی کا ہے، انجی گل ہے نا۔ اچھا پھر تسی نماز پڑھی ہے عشاء کی، میں تو مشکل چ نہیں پاتا، کئی نہیں پڑھی ہوئے گی، لیکن جنہ پڑھی ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ قبول ہو گئی۔ یہ یقین ہے کہ جڑا تو سجدہ دیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا، یہ یقین ہے، امید ہے نا کہ ہو سکتا ہے قبول ہو گیا، امید ہے کہ ہو سکتا ہے قبول ہو گیا ہوئے، ہو سکتا ہے ساڈا سجدہ جڑی ایسا عشاء دی نماز پڑھی ہے اللہ کرے قبول ہو گئی ہوئے، یہ امید ہے نا جی۔ یقین نہ میں کہہ سکنا نہ تسی کہہ سکتے ہو۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جڑا میں سجدہ دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ 100% ہی قبول ہو گیا، یہ اسی یقین نہ نہیں کہہ سکتے۔ امید ہے اللہ کے کرم دی کہ مالک کا جڑا سجدہ دیتا ہے ٹوٹا پھوٹا یہ قبول کر لے، کہ وہ وسیلہ کہتا ہے جڑا امید نہ لے جہدے تے یقین ہی کوئی نہیں۔ سمجھ گئے میری گل؟ اچھا تھوڑا آگے پڑھیے۔ یہ چنگے کام جو سب تو مطلق کام ہے نا جی، سب تو چنگا کام، کہ تفصیل روزہ بھی آ جائے گا، حج آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، خیراتیات آ جائے گی، عبادات آ جائے گی، ایمانیات آ جائے گی، تمام معاملات جڑے ہیں یہ تشریح چاہتے ہیں کہ بس ایک ہی کام لیا ہے۔ اچھا نماز پڑھی کیوں جاتی ہے؟ کہ جنت ملے گی۔ یہ مطلب ہے نمازی جنت سے جان گے، کیا بولو تو صحیح، نمازی نماز جڑا نہیں پڑھتا وہ جنت ہے گا؟ یہ تسی کہہ رہے ہو، اپنے لفظوں پہ غور کر لینا، جڑے نماز نہیں پڑھتے وہ جنت اچھا یار ایک بچہ ہے مسلمان کا، ایک آدھا ہسن والی نہیں، توجہ والی، میں تمہیں ایک مقام پہ لے کے جانا چاہنا ہے ساری گل کر کے توجہ رکھنا۔ کل تسی اٹھ کے تے کسی اور نال متھا لا لو تے آکھو راتی پیر صاحب آئے سن جو انہاں دسیا کی ہے، تمہیں پتا تو ہوئے پیر دسدے کی نے، یہ تو پتا ہوئے کہ پیر نیازاں لین آتے ہیں یا پیر کچھ دین آتے ہیں۔ ہوں تو مولوی سیپی معذرت نال مولوی سیپی، ناطقہ سیپی، پیر سیپی، اسی ساری سیپی، ہاں جی کوئی نہیں سمجھ گئے؟ توجہ رکھو میرے کو۔ اگر نمازاں ہی جنت جان کا ذریعہ ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا جی وہ جنت ٹر گیا تو پھر اے بچے جتنے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں بچپن سال دا، 1.5 سال دا، 2 سال دا، 3 سال دا، 6 مہینے دا، 2 دنوں دا، 1 دن دا، یہ بچے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بچے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے نماز کا پتہ ہے، انہوں کو اللہ کا پتہ ہے، انہوں کو اللہ کے رسول کا پتہ ہے، انہوں کو اللہ کے قرآن کا پتہ ہے؟ نہ یہ قرآن جانتے، نہ یہ قرآن والے کو جانتے، نہ قرآن بھیجنے والے کو جانتے، نہ انہوں جانتے جہاں تے قرآن آیا ہے، تے پھر یہ جنت تے ٹر کیویں جان گے؟ اس وجہ تو کہ مسلمان دے بچے نے تے جے جنت تے جان دی پہلی شرط مسلمان دے بچے نے، مسلمان دے بچے ہون نال بندہ جنت تے چلا جائے گا، تے اے دا مطلب ہے غیر مسلم تے جائے گا کوئی نہیں۔ جی سمجھو میری گل؟ جی جی جے مسلمان ہی جنت جان گے تے جنت غیر مسلم تے کوئی نہ جائے گا۔
تو میں تمہیں دساں غیر مسلم جنت وچ کس طرح جائے گا؟ دس دیاں؟ جی جی غیر مسلمان دے بچے سلامت رکھے، غیر مسلمان دے بچے وہ بھی جنت جان گے. یار مسلمان دا بچہ تے تاں گیا کہ پیو مسلمان ماں مسلمان تے جنت ضرور گیا. جنہاں دے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے نے نا بچپن دے وچ، قیامت والے دن وہ بچے اپنے ماں پیو واسطے اللہ دے سامنے ضد کرن گے. کہنگے یا اللہ میں ماں پیو نوں نال لے کے جانا ہے، تو بڑیاں نمازاں پڑھیاں، تو بڑے روزے رکھے، تو بڑی اپنی پیری دی، اپنی مولویت دی، اپنی نقابت دی، اپنی خطابت دی، اپنی ریاست دی، اپنی عبادت دی، اپنے سجدیاں دی، اپنی زکات دی، اپنے حج دی تشہیر کرنے والیا ذرا سن تے صحیح، اے دیکھ تے صحیح، قیامت کا دن ہوے گا، تیرے جنی جرت ہوے گی کہ تو یہ کہہ سکے کہ میرا ماں بھی میرے نال جائے تے میرا پیو بھی میرے نال جائے؟ نہیں کہہ سکتا نا. وہ بچے نوں جرت کتھوں مل گئی؟ وہ مسلمان دے بچے نوں جرت کتھوں تے ملی ہے نا کہ وہ کہے گا یا اللہ میں لے کے جانا ہے، لے کے جانا ہے، لے کے جانا ہے. ماں نوں بھی تے پیو نوں بھی اونی دیر تک میں جنت چ نہیں جانا جنی دیر تک میرے ماں پیو نے جنت چ نہیں جانا. کہ ماں پیو مسلمان دا بچہ ایک اختیار اس بچے کو مل جائے گا. جڑا غیر مسلم دا بچہ ہے وہ فوت ہو جائے. یہ مسئلہ سنیو جی ذرا. غیر مسلم دا بچہ جب فوت ہو جائے تو بھی جنت چ جاندا ہے. جڑے غیر مسلم نے نا ہندو نے، سکھ نے، بدھ مت نے، عیسائی نے، مشرکین نے، انہاں دے جڑے معصوم بچے جڑے فوت ہو جاندے نے وہ بھی جنت وچ جان گے. پر وہ تھوڑا جہا فرق یہ ہے کہ وہ مسلمانوں دے بچیاں نوں پانی پلانے واسطے جان گے، ہون گے وہ بھی جنت وچ. لیکن مسلمانوں دے بچیاں دا مقام الگ ہوئے گا. مگر میں یہ گل کرنی چاہنا وہ ذرا یہ ہے کہ جنت وچ جان واسطے کافر دے بچے جدو جنت وچ جان گے کہ انہوں نے اسلام دی بھی لوڑ نہیں ہے. توجہ دی گل کدی مسئلہ پہلے سنیا جی؟ سنو. مسلمان کا بچہ جنت وچ جائے گا، کافر کا بچہ بھی جنت وچ جائے گا، کیونکہ بچے جڑے معصوم ہیں. ٹھیک ہے جی، معصوماں دے اوتے غلطی دا کپا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو فرق یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اوتھے چودھری بن کے جائے گا، جنت وچ چودھری بنے گا، اوتھے چودھری بنے گا مسلمان کا بچہ. تے دوجا کافر کا بچہ اوتھے کمی بن کے جائے گا. سمجھ گئے میری گل؟ مسلمان کا بچہ اوتھے آکڑ کے جائے گا، یا میں ماں پیو بھی نال لے کے جانے ضد کرے گا. تے کافر کا بچہ جڑا ہے وہ ہاں جی ٹھیک ہے سر پانی پلان واسطے، بستر سیدھا کرنے واسطے، خدمت واسطے جائے گا. یہ مطلب ہے کہ ایمان اسلام بھی ضروری نہیں جنت وچ جان. ہن سمجھ گئے گا؟ نمازی نماز ضروری نہیں جنتی واسطے کیونکہ بچہ پہلے نماز نہیں پڑھتا وہ جنت چ جائے گا. مسلمان کا بچہ کہ مسلمان کا ہونا بھی ضروری نہیں. کیوں؟ اچھا یہ دسو جنت ہے کدی ہے؟ جنت کدی ہے؟ رب کہندا ہے قرآن پاک وچ کہ میں مومنین دیاں جاناں نوں خرید لیا ہے جنت دے بدلے وچ. ہاں جی کہندا ہے قرآن پاک وچ مومنین دیاں جاناں نوں میں جنت دے بدلے خرید لیا ہے. تے مومناں دا دل کرے نہ کافراں دے بچے جان دے. پر جنت خرید کے کنوں دتی؟ ہائے 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 واہ 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 واہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. توجہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا تلاش کرو. رب کہتا ہے تلاش کرو. تلاش کرنا پیندا ہے جی، تلاش کرنا پیندا ہے. کسی کو پوچھو نا بات تسی بولو گے نا مجلس سے 2-4-10 آدمی تو یار اج کل پیر ہی نہیں لبتے. وہ بڑے سارے جڑے نا جناب گدیاں تے چلدے نے جویں محفل نے اشارہ کیتا ہے. ہاں جی وہ بڑے جی اپنی اپنی گدیاں ٹوریاں نے، کوئی گڈی تے آ رہا ہے، کوئی گڈے تے آ رہا ہے. جی تے کوئی کسی نال 2 تے کسی نال 4 تے کسی نال 20، کسی نے کوئی رنگ تے کسی دا کوئی رنگ.
میرے مرشد دسیا رنگ صرف مصطفیٰ دا حق واہ 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 سبحان اللہ حق ٹوپی دا اپنا رنگ رکھنا ہے تو پردے دا اپنا رکھنا حق ہے نہ جبے دا رکھنا ہے نہ دستار دا رکھنا ہے نہ جُتی دا رکھنا ہے نہ سوٹی دا رکھنا ہے رنگ وہ جڑا میرے کریم دا جواب دا اسے رنگ نال سارے رنگے جان گے تو میرے دوستو میں جڑی عرض کرنا چاہنا جی اسی کہتے ہیں نا کہ پیر نہیں لبھدے اللہ دے بندے لبنے بڑے اوکھے ہیں کہ یقین کریو میں مسجد وچ ممبر رسول تے پالے نبی دے دعوے دے نال عرض کر رہا ہوں وہ جڑے پیر سن نا جنہاں دی نگاہ نال 90 لاکھ بندہ مسلمان او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری او بابا فرید او حضور داتا علی اجمیری او پیر ناسانی یہ اگر پیر نہیں نہ لب دے تے انہاں نوں منن والے مرید بھی نہیں لبدے ہائے ہائے انہاں نوں منن والے انہاں نوں لبن والے انہاں دی طلب رکھن والے انہاں جیسی خواہش امید اور انہاں جیسے تیقن اور ایقان والے آج مرید بھی موجود نہیں ہے تو ایک دفعہ تعصب دی اینک لا کے تو اللہ دی بارگاہ ایک باری سجدے چ پے کے کہے یا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جڑے وسیلے دی گل کرنا ہے میں او دی تلاش چ نکلن لگا میری مدد کری دنیا دا کسے بھی عالم مفسر دا مترجم دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو وابتغوا الیہ الوسیلہ دا مطلب یہ لکھے وسیلہ تلاش کرو نماز تلاش کرنی پڑی نماز تلاش کرنی پڑی ہے نہیں 5 ٹائم تاری مسجد ہوندی ہے حافظ صاحب توجہ میرے والے نماز